بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا، میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ جب سائل نے حضرت خضر علیہ السلام سے خدا کا واسطہ دے کر سوال کیا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، بھائی، میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، چاہو تو بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ سائل آپ کی پیشکش پر بہت حیران ہوا، لیکن وہ تنگ دستی کے ہاتھوں پریشان تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اس نے سوچا اور کچھ نہیں تو بازار میں ان کو فروخت کرنے کے بدلے کچھ مال تو مل ہی جائے گا، جس سے میرے چند دن تو آرام سے گزر ہی جائیں گے۔ چنانچہ سائل نے آپ کو ساتھ لیا اور بازار کی طرف چل دیا۔ بازار پہنچ کر سائل نے آپ کو ایک شخص ساہمہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور بدلے میں مال لے کر روانہ ہو گیا۔ ساہمہ بن ارقم نے آپ کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا۔ ساہمہ کا ایک باغ تھا جو اس کے گھر کی پشت پر واقع تھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو باغ میں لے گیا اور ایک کدال دے کر کہنے لگا، وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہاں سے مٹی کاٹ کر لاؤ اور باغ میں ڈالتے جاؤ۔ یہ حکم دے کر ساہمہ خود کسی کام سے چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام پہاڑ سے مٹی کاٹ کر لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب ساہمہ واپس لوٹا تو اپنے گھر والوں سے دریافت کرنے لگا، کیا تم لوگوں نے غلام کو کھانا پانی بھی دیا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر ساہمہ نے فوراً کھانا تیار کروایا اور خود ہی لے کر باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جب باغ میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غلام نے تمام باغ میں مٹی ڈال دی تھی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر عبادت میں مصروف تھا۔ ساہمہ بڑا متعجب ہوا اور سوچنے لگا، ہو نہ ہو یہ کوئی عام انسان نہیں لگتا، کیونکہ اتنے کم وقت میں پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر لانا اور باغ میں ڈالنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوئے تو ساہمہ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ اس کے سوال پر حضرت خضر علیہ السلام پر ایک مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا، میں خضر ہوں۔ اس نے جیسے ہی آپ کے نام سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے، سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے نادانی میں حضرت خضر علیہ السلام کو ہی کام پر لگا دیا، یہ میں نے کس قدر بڑی گستاخی کر دی، اب میری معافی کیسے ہوگی؟ ساہمہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے توبہ کی اور اللہ سے عذرخواہی طلب کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو فوراً آزاد کر دیا اور برگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا باری تعالیٰ، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمانا، کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے پروردگار، میں تیری ہی حق میں غلام بنا اور تیری ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور واپس دریا کے کنارے آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص نے بتایا، میں شاذون ہوں۔ شاذون نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی خضر ہوں۔ شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے۔ شاذون اس مکان کی بات کر رہے تھے جو حضرت خضر علیہ السلام نے دریا کے کنارے عبادت کے لیے بنایا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سنا تو فوراً میدان کی طرف نکل گئے اور وہی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ
ایک درخت لگایا، جب وہ درخت بڑا ہوا تو اس کے سائے میں عبادت کرنے لگے۔ یک غیب سے ایک آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شزون سے کہا، اے شزون، شزون خدا کے بھیجے گئے فرشتے کا نام ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شزون نے اللہ بزرگ و برتر کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے لیے توبہ کی درخواست کی، جو اللہ عز و جل نے قبول فرما لی۔ دوستو، بے شک اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوتی ہے، پھر چاہے اس پر عمل کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔